ناظرین السلام علیکم. گفتگو کے اس 50ویں ایپیسوڈ پر آپ سب کا خیر مقدم ہے. اس خاص موقع کی مناسبت سے آج ہم نے خاص مہمانوں کو پروفیسر امین اللہ خان صاحب, مفتی عمر عابدین صاحب اور چیئرمین ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی عبداللطیف خان صاحب کو مدعو کیا ہے. 50th ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تھینک یو فار کمنگ. جزاک اللہ. امین اللہ خان صاحب, ہم گفتگو کی جب آغاز کرے تھے تو آپ ہمارے گیسٹ تھے, تو بہت ساری امیدوں سے, بہت سارے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بات کرے تھے. آپ کا کیا اس کے اوپر نظریہ رہتا ہے کہ اس کی امپورٹنس ایک ٹاک شو کی ایک کمیونٹی کے اوپر یا سوسائٹی کے اوپر کتنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی ہاں, شروع سے ہی میرا یہ خیال رہا کہ یہ جو آپ نے شروع کیا تھا گفتگو, اس کی اپیل بہت لوگوں کے پاس ہوگی, کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے اس میں اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو آسان لہجے میں بات کرنا زیادہ ضروری ہے. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو شاید پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں مشکل الفاظ اور مشکل لینگویج, اور خصوصاً انگریزی میں. اردو بھی بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں آج کل. تو ان سب لوگوں کو پہنچنے کا یہ بڑا زبردست طریقہ ہے, کیونکہ ہم نے وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو اوور کم کر لیا. اور ٹیکنالوجی کا فائدہ یہی رہا ہے کہ جو کلاسیکل ڈیفینیشن رہی لٹریسی کی, پڑھنے لکھنے والی, وہ ہم نے نظر انداز کر دی. اب ہر آدمی پڑھا لکھا ہے, کیونکہ ہر آدمی سن سکتا ہے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا کنٹریبیوشن رہا. اور اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ ایک تو ہم نے ساری پاپولیشن کو کور کیا, دوسرے جو آپ لوگوں نے سبجیکٹس چوز کیے وہ بھی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ برقرار رہا. اور جو تیسری بات بڑی اہم تھی, وہ ان لوگوں کا چننا جو آپ کے گیسٹ رہے. وہ گیسٹ ایسے رہے جن کی کریڈیبلٹی بڑی اچھی ہے, جنہوں نے اپنے سبجیکٹس پہ بہت کام کیا ہے, اور اس مہارت کی اس لیول پہ پہنچ گئے جہاں پہ وہ بڑی آسان لینگویج میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ رہا. اور اسی وجہ سے مجھے یہ بالکل یقین ہے کہ اگلے سال بھر میں بھی یہی چلتا رہے گا, کیونکہ ٹاپکس تو اتنے زیادہ ہیں, اور لوگوں میں اب جستجو بھی ہو گئی ہے, لوگوں میں یہ مقبول بھی ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے اس پروگرام کا قائم رہنا, اور اس وجہ سے اس پروگرام کو ہمیں اور زیادہ کرنا بہت ضروری ہو گیا. مفتی صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ سال میں رمضان کے دوران ہم انشاءاللہ الحمدللہ 3 مرتبہ آپ کے ساتھ گفتگو کیے ہیں اسلامک ٹاپکس پہ. اسلامک کانٹیکسٹ میں ایک ٹاک شو کا کتنا امپورٹنس رہتا ہے؟ جی دیکھیے, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے قرآن نے ایک ٹرم یوز کی ہے, اس کو حوار قرآن نے کہا ہے. حوار کا معنی ہی ہوتا ہے ڈسکشن اور کنورزیشن یا ڈائلاگ. اور یہ گویا کہ تمام انبیاء کی ایک کامن سنت ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور خاص طور پر ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں اس نظریے سے, تو قرآن نے الگ الگ ٹاپکس پر ڈائلاگ انیشیٹ کیے. ایک تو قرآن کی جو بہت ہی سینٹرل تھیم ہے وہ بلیفز ہیں, انسان کے عقائد. تو عقائد کو لے کر قرآن نے بہت سے کنورزیشنز نریٹ کیے ہیں, پچھلے انبیاء کے بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوئے وہ بھی. لیکن صرف بلیف ہی کو ٹارگٹ نہیں کیا قرآن نے, ڈائلاگ کے ذریعے سے جتنے ڈیفرنٹ یا ڈائیورٹ قسم کے جتنے ایشوز تھے ان سب کو کور کیا. مثال کے طور پر ہمارے بھائی موجود ہیں عامر صاحب, اکنامک آپ کا فیلڈ ہے, تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک کنورزیشن قرآن نے نریٹ کیا سورہ ہود میں. اس میں وہاں اکنامیکل جو ایشوز ہیں اس کے لیے ڈائلاگ کا آغاز کیا, جیسے وزن کی کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا, چیٹنگ اور دھوکہ. اسی طریقے سے جو دوسرے سوشل ایشوز تھے اس کو بھی قرآن نے اپنا موضوع بنایا. تو حقیقت یہ ہے کہ ڈائلاگ کا جو عمل ہے یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو سننا ہے تمام انبیاء کی بھی, اور اس کے ذریعے سے بہت سی پرابلمز کو کاؤنٹر کیا گیا اور سالو کیا گیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ مکہ کی سوسائٹی میں جب دعوتی مشن اتنا سکسیڈ نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا رخ کیا کس لیے؟ ڈائلاگ انیشیٹ کرنے کے لیے, ان سے گفتگو کرنے کے لیے. پھر وہاں بظاہر ناکامی ملی, تو آپ دیکھیے کہ منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ڈیلیگیشنز کو بلا کر خفیہ ڈائلاگز کا ان کے ساتھ عمل شروع کیا, اور یہی ڈائلاگ
کا عمل تھا جس نے پہلی اسلامک اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن فراہم کی. جی تو گویا اسی پروسیس سے گزر کر دعوتی مشن بڑھتا ہے اور زندگی کے تمام مسائل کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. مفتی صاحب آپ کی بات سن کے ایسا محسوس ہو رہا کہ الحمدللہ سنت پہ عمل ہو رہا یہ شو کرتے ہوئے. بالکل بالکل. الحمدللہ. سر اگر ہم ایم ایس کا ویژن دیکھیں اور پھر اس کے بعد ایک انیشیٹو کے بعد ایک انیشیٹو الحمدللہ ہر سال اپنی طرف سے ہوتا رہتا ہے, یہ جو گفتگو کا انیشیٹو تھا اس کا امپورٹنس اپنے ویژن اکمپلش کرنے میں کتنا ہے, اس کا رول کتنا ہے؟ عبدالقادر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکبادی دوں گا کہ ماشاءاللہ پورا 1 سال الحمدللہ ہوا ہے اس ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے اس پورے 1 سال کے اندر ہمارے 2 ایپیسوڈ رہ گئے تھے, یعنی 2 ویک ایسے رہے جس میں ہم نے ریلے نہیں کیا, وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا. ادروائز سال کے 52 ویکس میں یہ 50th یعنی پورا 1 سال ہو رہا ہے. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت مشکور اور ممنون ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا. یہ جو کانسیپٹ ہے گفتگو کا, اس کا وجود میں آنے کا ون آف دا میجر ریزن, جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ایک حادثے سے شروع ہوتی ہے, اور اس کا سب سے بڑا حادثہ کورونا وائرس اور اس کے حالات. یہی وجہ تھی کہ جو ہمارا جو سب سے پہلا ایپیسوڈ تھا انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیلنگ وتھ پوسٹ پینڈیمک اکانومی, جو ہمارے امیر اللہ خان صاحب کے ساتھ ہم نے پہلا سیشن رکھا تھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگ کورونا کے اس پورے حالات کے اندر جو چیلنجز اکنامیکل ہم کو آ رہے ہیں اس کو کیسے اوور کم کریں. اب وہ لوگوں تک بات پہنچائیں کیسے, لوگوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ والی ایک میسیج پہنچانی تھی. تو الحمدللہ اٹ واز اے ویری گڈ بگننگ. میں تو کہوں گا کہ امیر اللہ خان صاحب کی شروعات ایک برکت رہی ہمارے لیے. الحمدللہ 1 سال مکمل ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا, اور الحمدللہ اس کام کی وجہ سے کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے. جو ہمارے پاس فیڈ بیکس ہے الحمدللہ بہت اچھے ہیں, بہت پازیٹیو ہے الحمدللہ. امیر اللہ خان صاحب, آپ نے کہا کہ لٹریسی انکریز کرنے کے لیے بہت سارے لوگ سن کر سیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ دیکھ کر سیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ پڑھ کر سیکھتے ہیں. تو اب اس وقت ایسا ہے یہ ٹاک شو کے تھرو اور دیگر ٹاک شوز بھی جو کہ دیکھ کر اور سن کر لوگ سیکھتے ہیں, ان دا کانٹیکسٹ آف دا کنٹری رائٹ ناؤ, جس میں جو ہے اوور لوڈ آف انفارمیشن بھی ہے, ایک طرف مس انفارمیشن بھی ہے, اور ایک طرف جو ہے نا جو فائدہ پہنچانے والی انفارمیشن ہے. اس میں یہ کانٹیکسٹ میں ایسے شوز کتنے امپورٹنٹ رہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تینوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ, جس کی وجہ سے عجیب قسم کے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. سب سے بڑا مسئلہ آج کل جو ہمارا ہے وہ فیک نیوز والا ہے. فیک نیوز کا سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری آڈینس کو بھی. آپ اگر جب پڑھیں واٹس ایپ خصوصاً یا فیس بک, تو کوئی بھی کسی اپنے ایک انونیمس نام سے یا کوئی غلط نام سے وہ کچھ بھی لکھ دیتا ہے اور وہ رائج ہو جاتی ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ٹویٹر کا جو نیا چیف ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے کاؤنٹر کرے فیک نیوز. فیس بک کے لیے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اس شو میں چونکہ آپ ایک ایسی شخصیت سے بات کر رہے ہیں جن کی پرسنل کریڈیبلٹی اسٹیک پہ ہے, تو وہ پھر غلط نہیں ہوتا, وہ انونیمس نہیں ہوتا. اس لیے اس قسم کا فیک شو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو جب جواب دوں گا تو بڑی ذمہ داری سے جواب دوں گا, کیونکہ مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ریکارڈ ہو جائے گا. کوئی ایسی چیز نہیں کہہ سکتا ہوں جس سے پھر میں بکر جاؤں یا کہوں کہ میں نے کہا. ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے اس ٹاک شو کی نوعیت یا کوئی بھی ٹاک شو کی, کہ وہ ریسپانسبلٹی دے دیتی اسپیکر کو, اکاؤنٹیبل بنا دیتی, اور پھر وہ ایک سند رہ جاتی کہ ہاں بھائی فلانے نے یہ کہا تھا. دوسری چیز ہے انفارمیشن اوور لوڈ. اس کا ٹرم ہے انفارمیشن اوور لوڈ. یہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ بھائی آپ کے پاس, آپ اگر ایک چیز کو ڈھونڈنا چاہیں, آپ گوگل میں ٹائپ کریں تو آپ کا 1 لاکھ انٹریز آ جائیں گی, تو آپ کہاں تک ڈھونڈیں گے؟ تو آپ جب عمر میاں سے بات کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہاں سے جواب دے رہے ہیں آپ کو؟ وہ اگر آپ ان سے کسی ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جو 300-400 گھنٹے لگائے اس ٹاپک کو پڑھنے میں, وہ آپ کو 15 منٹ میں بتا رہے ہیں. تو وہ آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا عالم جس نے اتنی محنت کی ہے, وہ آسان لفظوں میں آپ کو وہ اس کا میسج پہنچا دے رہا ہے, آپ کی زبان میں اور اپنے اس مطالعے کے ساتھ. تو آپ کا وہ 300 گھنٹے ٹائم بچا رہا ہے. تو اس کی وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس کی وجہ سے وہ جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے, وہ آپ کو یہ ایکسپرٹ لوگ
اس کو کم کر کے آپ کو 10 منٹ میں 15 منٹ میں دے رہے ہیں. آپ سے گفتگو کا ایک ایپیسوڈ 20-25 منٹ کا ٹائم لے رہا ہے. اگر آپ وہی معلومات خود پڑھنا چاہیں تو آپ کو لگیں گے 300-400 گھنٹے. تو یہ انفارمیشن اوور لوڈ کو بچانے میں یہ کام کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کا ٹاک شو مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرتا ہے. کیونکہ ہم جب کوئی چیز پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو ہم ایک نظریے سے، ایک فوکس سے، ایک وجہ سے پڑھتے ہیں. یہاں پہ کوئی اور انٹینشن نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ کو انفارم کیا جائے، آپ کو ایک صحیح چیز بتائی جائے، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ اس کو جیسے استعمال کریں. تو یہ تینوں چیزوں کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. انفارمیشن اوور لوڈ کو کم کرتا ہے، فیک نیوز کو ختم کرتا ہے، اور آپ کو نئی نئی چیزوں سے آگاہ کرتا ہے. جی امیر اللہ خان صاحب، اگر ہم امیر اللہ خان صاحب کی بات سمجھنے کی کوشش کریں مفتی صاحب، تو کنسسٹنسی کی بات کریں. انفارمیشن ایک تو ہے کہ صحیح انفارمیشن پہنچائے اور مسلسل اس کو پہنچاتے رہے. اس کا جو اسلامک پس منظر ہے اس کے اندر، اس کے کانٹیکسٹ میں اس کی امپورٹنس کتنی ہوتی ہے کنسسٹنسی کی؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا. اصل میں ایک حدیث ہمیں یاد آ رہی ہے اس حوالے سے. ایگزیکٹلی یہی کوشچن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے انداز میں پوچھا تھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سی پریکٹسز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شارٹ اینڈ پرفیکٹ رسپونڈ کیا. وہ یہ تھا ما داوم علیہ وان قل، وہ جو کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ اپنی مقدار کے اعتبار سے چھوٹا عمل کیوں نہ. واہ. تو اسی کو آج کی ٹرم میں جیسے ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو یا ریپل ایفیکٹ، ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو کام کیا جائے اللہ کو زیادہ پسند ہے، چاہے وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے کم ہو. اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ دیکھیے فرض نماز کی قضا ہے، نفل نمازوں کی قضا نہیں. یہ ایک کامن پرنسپل ہے اسلام کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پابندی سے تہجد پڑھتا تھا، کسی دن چھوٹ گئی تو وہ اگلے دن صبح میں پڑھ لے، اس کو وہ ثواب مل جائے گا، تاکہ وہ کنسسٹنسی اس کی باقی رہے. تو یہ بہت ہی مطلب مبارکباد کے قابل ہیں آپ ایم ایس اور جناب لطیف خان صاحب، آپ کی پوری ٹیم، کہ جس پابندی کے ساتھ آپ نے 1 سال یہ کام کیا. یہ ہمارے پاس اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے. بہت قابل مبارکباد. لطیف سر، اگر ہم فیڈ بیک کی بات کریں، جیسا آپ نے بتا رہے تھے کہ بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا، آپ خود اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ ویڈیوز جو ہے آپ کا جو نیٹ ورک ہے، آپ کا جو کانٹیکٹس ہیں، ان ہر ایک فرد تک وہ پہنچے. تو آپ اس کے ریچ کے بارے میں اور پھر ان سے جو آپ کو پرسنل فیڈ بیک آتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیے، یہ جب ہم نے سٹارٹ کیا، پہلی جو شوٹ ہماری ہوئی تھی امیر اللہ خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے اندر مواد بہت قیمتی تھا. اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری جو گفتگو ہو وہ ایک 5 منٹ سے زیادہ، 5 منٹ میکسیمم 10 منٹ ہو. لیکن پہلی ہی شوٹ ہماری قریب 20 منٹ کے اوپر چلے گئی تھی. ہم نے اس کو بہت ایڈیٹنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ 17 منٹ کے اطراف میں ہم اس کو فکس کر پا رہے تھے. اسے کم کرتے تو پھر اس کا جو مغز ہے وہ لاس ہو رہا تھا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اتنا ڈالیں گے تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کے لیے. پھر ہمارے اپنا ایک انٹلیکچوئل گروپ ہے جو اس کے اوپر بہت ڈسکس کرتا ہے. ہم نے یہ ڈسکس کر کے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہماری ساری گفتگو کے ایپیسوڈز کو 2 پارٹ میں کریں گے. اور اس کو پہلے پارٹ کو سیٹرڈے ریلیز کریں گے رات میں 8 ساڑھے 8 بجے، اور دوسرے کو سنڈے رات میں 8 ساڑھے 8 بجے ریلیز کریں گے. تو اس طریقے سے الحمدللہ اس کا ٹائم سیٹ ہوا 8:30 بجے کا. اور سیٹرڈے اور سنڈے الحمدللہ پوری پابندی کے ساتھ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے. اور پھر ہم لوگ جو ہے نا اس کو اپنے اپنے گروپس میں سب کو فارورڈ کرتے ہیں، اور لوگ بڑے شوق سے بھی دیکھتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ہم ابتدا میں ہم یہ تھے کہ بھئی یوٹیوب پہ جا کے دیکھتے کہ بھی کتنے لوگ اس کو دیکھے ہیں، لیکن بعد میں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ زیادہ تر لوگ واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں اس کو. ایون یوٹیوب کا بھی ہے تو یوٹیوب کے لنک کو کلک نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ پکچر کو کلک کرتے اور وہاں سے واٹس ایپ پہ کھل جاتا. یوٹیوب میں اس کا نمبر نہیں آتا، ریفلیکٹ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد ابتدا میں ہم بھی مایوس ہوتے تھے. جب فیڈ بیک آنے لگے تو اندازہ لگا کہ نہیں جتنا اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے یوٹیوب میں نمبر، اس سے بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے یوٹیوب کے نمبر دیکھنے چھوڑ دیے. اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی ہم اپنے پورے گروپس میں اور ہمارے سرکلس میں اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں ہم سے کیوریوسٹی کے ساتھ پوچھتے ہیں کب آئیں گا، ڈیٹیلز بھیجو. ایک وقت تو میرے ایک دوست امریکہ میں رہتے، میرے کلاس میٹ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ جو آپ 8:30 بجے لکھتے ہیں اس کے اندر تھوڑی تشریح کر دیجئے کہ وہ انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم ہوگا. ورنہ ہمارے یہاں کے سارے جو دوست احباب ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ 8:30 ہوئے اور
پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ. جی. تو پھر ہم نے اس کے بعد سے IST اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کیا. اس سے ہم کو اندازہ لگا کہ یہ پوری الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ویرائٹی ہے خاص طور پہ بچوں کے کیریئر گائیڈنس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن اس کے اندر مل رہی ہے, والدین اس کو لے کر بہت خوش ہیں, کیونکہ پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اگر کوئی کورس کے بارے میں اگر معلوم ہو تو ڈاکٹر, انجینئر, کچھ MBA جانتے, کچھ CA جانتے, اور کچھ نہیں پتا تھا. الحمدللہ گفتگو کی یہ سیریز کے تحت کئی نئے ٹاپکس لوگوں کے سامنے کھل کے لوگوں کو پتہ چلنے لگا, اچھا یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, ورنہ لوگوں کے پاس اس کا اندازہ نہیں تھا. اور ہم اس بات کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے کیریئر آپشنز ہیں اس کو آنے والے ایپیسوڈز میں ہم انکلوڈ کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً ضرورت کے حساب سے. ناظرین, دل تو نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا. بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رکھیں گے.